بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چھٹا سبق ہے لطیف نفس، اور اس کا مقام وسط پیشانی۔ نیت اس کی یہ ہے کہ آسمان سے ایک نیلے رنگ کا روشن چمکدار نور، ایسا نیلا رنگ کہ جس طرح بارش کے بعد آسمان کا رنگ کھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اس رنگ کا نور ہے، بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیف نفس مبارک سے اور مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددی علیہ کے لطائف نفوس سے ہوتا ہوا ہمارے اس مقام نفس پہ داخل ہوتا ہے، جس کی برکت سے یہ مقام پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر کہہ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اس مقام نفس پہ بھی ایک باطنی مرض تکبر لطیف اخفا کی طرح موجود ہے، اور یہ تکبر 7ویں سبق لطیف قالبیہ کے اندر بھی ہے۔ اس مقام لطیف نفس کے اندر مشائخ نے اس کو تمثیلی صورت میں یوں دیکھا، کشفی صورت میں، کہ اس کا جو سرا ہے وہ لطیف اخفا میں ہے، یعنی تکبر کا سرا، اور اس کی جو جڑ ہے وہ لطیف قالبیہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ تکبر 3 لطائف کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ لطیف اخفا، نفس اور قالبیہ یہ تینوں ایک ہی لائن میں ہیں، وسط سینہ، وسط پیشانی اور وسط سر۔ تو ان سب کا معدن، ان سب کا محور، مرکز ایک ہے۔ لطیف اخفا میں اس کا سرا اور لطیف قالبیہ میں اس کی جڑ، اور 3 لطائف میں ہونے کا مطلب کہ یہ تکبر نہایت جان لیوا مرض ہے۔ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھنے دے گا اگر رائی کا دانہ بھی تکبر ہوگا۔ اس لیے اپنے اندر سے اس کو کھرچ کے نکال دینا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا، بغیر اللہ کی استمداد کے، بغیر اس کی مدد کے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ ہم اس تکبر کو اپنے اندر سے کھرچ سکیں۔ یہ اللہ ہی کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ کسی بندے کو اللہ قبول فرما لے، پسند کرے، اور اپنی رحمت کی نگاہ کا مرکز بنا دے۔ تو یہ تبھی ہے کہ جب اندر سے تکبر نکل چکا ہو۔ چنانچہ اس لطیف نفس پر کثرت سے محنت مطلوب ہے، کثرت سے اللہ 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 اللہ۔
میری قسمت کا میرے خدا تو اگر، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک راہوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک رات ہو کب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طاهر قلوبنا. اللهم طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور، ويا عالم ما في الصدور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.